جب ہم تاریخ کے صفحات میں جھانکتے ہیں تو ایک سرزمین بار بار ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ایک ایسی سرزمین جسے قرآن پاک نے ارض مقدس یعنی پاک سرزمین کہا، اور جس کے گرد و نواح کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں سے بھر دیا۔ جی ہاں دوستو، ہم مسجد اقصیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ وہ جگہ جہاں انبیاء نے سجدے کیے، وہ مقام جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا، اور وہ سرزمین جس پر آج بھی قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ مسجد اقصیٰ صرف پتھر، مٹی اور گنبدوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ایمان، صبر، شہادت اور قربانی کا نام ہے۔ مسجد اقصیٰ کی بنیاد کا آغاز تاریخ اسلام سے پہلے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ذر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مسجد اقصیٰ۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 40 سال کا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد بہت قدیم ہے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے منسوب ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الاسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں حضور علیہ السلام نے معراج کی رات تمام انبیاء کرام کی امامت کی، جو اس مسجد کی روحانی بلندی اور مرکزیت کو ظاہر کرتا ہے۔ معراج کا واقعہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے جس میں زمینی اور آسمانی جہانوں کا ملاپ مسجد اقصیٰ ہی کے ذریعے ہوا تھا۔ یہ مقام فقط زمین پر نہیں بلکہ روحانیت کی بلندیوں میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی زمینوں میں رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں کچھ یوں کیا ہے، اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اس آیت میں ارض مقدس یعنی پاک سرزمین کا ذکر ہے جو فلسطین کی سرزمین ہے، اور یہ بات واضح کرتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی سرزمین ازل سے پاک اور مقدس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کروائی۔ انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ یہاں عبادت کے لیے آئے، اس کے سارے گناہ معاف کیے جائیں۔ ان کے دور میں یہ مسجد بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا مرکز تھی، لیکن وقت کے ساتھ جب بنی اسرائیل نے نافرمانیاں شروع کی تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا، مسجد اقصیٰ کو جلا دیا اور ہزاروں یہودیوں کو قید کیا۔ اس کے بعد بھی مسجد اقصیٰ کو کئی بار تعمیر و تخریب کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس زمین میں مبعوث ہوئے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو ہدایت کی راہ دکھانے کی کوشش کی، مگر رومی حکمرانوں اور یہودی مذہبی رہنماؤں کی سازشوں کی وجہ سے انہیں صلیب دینے کی کوشش کی گئی۔ کچھ عرصہ بعد 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا اور مسجد اقصیٰ کو دوبارہ جلا دیا۔ اس مسجد کا وقار کئی بار پامال کیا گیا، لیکن اس کی روحانی عظمت میں کبھی کمی نہیں ہوئی۔ اسلام کے ظہور کے بعد مسجد اقصیٰ ایک نئی شان کے ساتھ سامنے آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی ابتدا بھی اسی مسجد سے ہوئی تھی۔ جب آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا تو پہلے آپ مسجد اقصیٰ تشریف لائے اور تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد براق کے ذریعے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ یہ واقعہ مسجد اقصیٰ کو نہ صرف تاریخی بلکہ روحانی مرکز بھی بناتا ہے۔ یوں کہا جائے تو بجا ہوگا کہ مسجد اقصیٰ زمین پر وہ واحد مقام ہے جہاں تمام انبیاء کرام ایک ہی وقت میں جمع ہوئے
اور نبی آخر الزمان نے ان کی امامت کی۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے یروشلم کو فتح کیا تو انہوں نے عیسائیوں سے معاہدہ کیا کہ وہ ان کے مقدس مقامات کی حرمت کا خیال رکھیں گے۔ حضرت عمر نے مسجد اقصیٰ کی جگہ کا تعین کیا، صفائی کروائی اور ایک سادہ سا مسجدی ڈھانچہ بنا دیا۔ اس کے بعد بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 691 عیسوی میں قبۃ الصخرہ تعمیر کروایا، جو آج مسجد اقصیٰ کے مرکزی سنہری گنبد کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بعد میں خلافت عباسیہ، فاطمیہ اور عثمانیہ نے مسجد کی تعمیر و توسیع میں بھرپور کردار ادا کیا۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے یروشلم پر حملہ کیا اور مسجد اقصیٰ کو استبل میں بدل دیا۔ وہاں گھوڑے باندھے گئے اور اسے بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اللہ کے حکم سے 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو فتح کیا، مسجد اقصیٰ کو پاک کیا اور دوبارہ عبادت کے لیے وقف کیا۔ ان کی محبت مسجد اقصیٰ سے ایسی تھی کہ انہوں نے ایک منبر تعمیر کروایا جو آج تک منبر صلاح الدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1917 میں برطانیہ نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد فلسطین پر یہودی ریاست مسلط کر دی گئی۔ 1967 کی جنگ کے دوران اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا اور مسجد اقصیٰ کے اطراف یہودی آباد کاری کا عمل تیز کر دیا گیا۔ 1969 میں ایک آسٹریلوی یہودی نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی، جس سے منبر صلاح الدین جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ واقعہ پوری مسلم دنیا کو ہلا دینے والا تھا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ صرف احتجاج کی حد تک محدود رہی۔ آج کے دور میں بھی مسجد اقصیٰ کو بہت سارے خطرات لاحق ہیں۔ روزانہ فلسطینی عوام اسرائیلی فورسز کے تشدد، گرفتاریوں اور پابندیوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ان کی مسجد سے وفاداری میں کوئی کمی نہیں آئی۔ معصوم بچے، نوجوان، بزرگ سب اپنے لہو سے اس مسجد کی حرمت کو بچانے میں مصروف ہیں۔ وہ دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کسی قوم کی جاگیر نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کا مشترکہ ورثہ ہے۔ تو ناظرین، آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ مسجد اقصیٰ صرف ایک مسجد نہیں، بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، جن میں مسجد حرام، میری مسجد یعنی کہ مدینہ منورہ اور مسجد اقصیٰ شامل ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں، شعور، تعلیم اور اتحاد کے ذریعے مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے آواز بلند کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی حرمت اور عظمت کو پہچاننے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔